میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی اور ہومیوپیتھی فلسفی کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع خوراک یعنی غذا، دوا اور ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عجیب سا موضوع لگتا ہے، لیکن ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ خوراک وہ چیز ہے کہ وہ جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو جسم اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے سادہ اجزاء میں توڑ دیتا ہے، اس میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں نکال لیتا ہے اور جو فضلہ ہے وہ جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جسم خوراک پر حاوی ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوا وہ چیز ہے جو جسم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یعنی دوا جسم میں داخل ہو کر جسم کے افعال کو اپنے تیز تر کیمیائی اثرات سے ان میں تبدیلی لاتی ہے اور پھر جسم سے خارج ہو جاتی ہے، یعنی جزو بدن نہیں بنتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک وہ چیز ہے کہ جس پر جسم حاوی ہوتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور اس میں سے جو بنیادی غذائی اجزاء ہیں ان کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو جسم کو معلوم ہے کہ یہ کاربوہائیڈریٹس ہے، تو وہ اس کو گلوکوز میں توڑ دے گا یا مونوسیکرائڈز میں توڑ دے گا۔ تو گلوکوز جو ہے وہ باڈی کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میٹابولائز ہو جائے گا، اور جو سرپلس گلوکوز بچے گا وہ باڈی میں گلائکوجن کی شکل میں سٹور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے پروٹین کھائی ہے تو جسم اس کو امائنو ایسڈز میں توڑ دے گا اور ان امائنو ایسڈز کے ذریعے سے اپنے جسم کی پروٹینز یا انزائمز تیار کرے گا، اور جو غیر ضروری اجزاء ہیں ان کو جسم سے باہر نکال دیا جائے گا۔ سملرلی جب آپ فیٹ کا استعمال کریں گے یعنی خوراک کے طور پر، تو جسم فیٹ کو فیٹی ایسڈز میں توڑ دے گا اور اس کے میٹابولزم کے ذریعے انرجی حاصل کرے گا، اور فیوچر کی انرجی حاصل کرنے کے لیے اس کو فیٹ ڈپو کے اندر سٹور کر دیا جائے گا، جیسے ایڈیپوز ٹیشوز ہیں۔ تو لہذا یعنی پروٹین جو ہے وہ جسم میں داخل ہوگی تو جسم کو پتہ ہے کہ یہ پروٹین ہے اور اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس میں سے کون سے اجزاء اس نے ایکسٹریکٹ کر لینے ہیں، اپنے استعمال میں لے آنے ہیں، اور کون سے غیر ضروری اجزاء ہیں جو فالتو ہیں ان کو جسم سے باہر نکال دیا جائے۔ تو لہذا خوراک جو ہے وہ جزو بدن بنتی ہے، اور آپ نے وہ مشہور جملہ جو ہے وہ سنا ہوگا کہ یو آر واٹ یو ایٹ، کہ آپ اس چیز کے بنے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہیں۔ یعنی خوراک جو ہے وہ آپ کے بدن کو بناتی ہے یا کنسٹرکٹ کرتی ہے یا جزو بدن بنتی ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ خوراک جو ہے اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اگر آپ ایک ہی طرح کی خوراک جو ہے وہ کھاتے رہیں گے تو جسم میں وہ ایک خاص قسم کا مزاج جو ہے وہ پیدا کر دے گی یا خلط پیدا کر دے گی۔ جیسے طب کے نظریے کے مطابق آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس سے 4 خلطیں بنتی ہیں، یعنی صفرا، بلغم، خون اور سودا۔ اگر یہ چاروں بیلنس ہوں یعنی متوازن مقدار میں بنے تو انسان صحت مند رہے گا، لیکن اگر صفرا زیادہ بنے تو یہ صفراوی مزاج ہو جائے گا، اگر بلغم زیادہ بنے تو بلغمی مزاج ہو جائے گا، سودا زیادہ بنے تو سوداوی مزاج ہوگا، اور خون زیادہ بنے تو یہ دمی مزاج ہوگا۔ تو یعنی خوراک جو ہے وہ بھی اگر آپ ایک ہی طرح کی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جسمانی خلط جو ہے اس کا امبیلنس ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اسی لیے
خوراک جو ہے اس کی ورائٹی استعمال کرنی چاہیے. لیکن یہاں میرے بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ خوراک اور دوا میں فرق کیا ہے. دوا وہ چیز ہے جو آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنتی، لیکن وہ جسم میں داخل ہو کر جسم پر حاوی ہو جاتی ہے. وہ اپنے کیمیکل اثرات کے ذریعے جسم کے افعال میں کوئی تبدیلی لاتی ہے اور پھر جسم سے خارج ہو جاتی ہے. لہذا ہر وہ چیز جو دوائی خصوصیات رکھتی ہے وہ اسی اصول کے مطابق کام کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوئی پیشاب آور دوا یا ڈائیوریٹک لیتے ہیں تو یہ جسم میں داخل ہو کر یہ گردے پر اثر انداز ہوگی اور گردے میں سوڈیم کی جو ری ابزارپشن ہے یہ اس کی صلاحیت کو روک دے گی، اور اس طریقے سے سوڈیم جب جسم سے نکلے گا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو لے کر نکلے گا اور اس کا ایک ڈائیوریٹک ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا، بلڈ کا والیوم کم ہو جائے گا اور وقتی طور پر بلڈ پریشر کم ہو جائے گا. لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا کوئی پرماننٹ حل بھی نہیں ہے اور کوئی صحیح طریقہ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے آپ ویزو ڈائلیٹرز ادویات استعمال کرتے ہیں جو خون کی نالیوں کے عضلات کو ڈھیلا کر دیتی ہیں، اور جب اس دوا کا کیمیکل ایفیکٹ ختم ہوتا ہے تو مسل ٹون واپس آ جائے گی اور بلڈ پریشر دوبارہ ہو جائے گا. لہٰذا آپ کو دوا دوبارہ کھانی پڑے گی. اسی طرح سے بیٹا بلاکرز ہیں یا کیلشیم چینل بلاکرز ہیں یا اے سی انہیبیٹرز ہیں، تو یہ تمام جو ادویات ہیں یہ جسم کے کسی نہ کسی فنکشن کو یا تو بلاک کر دیتی ہیں، انہیبٹ کر دیتی ہیں یا سپریس کر دیتی ہیں. تو یہ دوا اپنا اثر جسم پر دکھاتی ہے اور 12 سے 24 گھنٹے کے اندر یہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے. اسی لیے ان ادویات کا مسلسل استعمال آپ کو کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ اپنے جسم کا کنٹرول دوا کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ جسم اپنے نظام کو کنٹرول کرے، ادویات اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. اب جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دوا جزو بدن نہیں بنتی، یہ جسم کو کنٹرول کرتی ہے، جسم کے کسی فنکشن میں تبدیلی لاتی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھی دوا جو ہے یہ کیا چیز ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہومیوپیتھی دوا نہ تو خوراک ہے اور نہ ہی یہ دوا ہے، بلکہ ہومیوپیتھی دوا ایک آرٹیفیشل بیماری ہے، یا آپ اس کو ورچوئل بیماری بھی کہہ سکتے ہیں. ہومیوپیتھی موجد جو ہیں ان کی آبزرویشن یہ تھی کہ جب کوئی بڑی بیماری جسم پر حملہ آور ہوتی ہے تو چھوٹی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی بیماری جسم میں موجود ہے، اگر اس سے ایک بڑی بیماری جسم کو یہ معلوم ہو کہ اس میں داخل ہو گئی ہے تو وہ جسم کے امیون سسٹم کو ٹریگر کرنے کا باعث بنے گی اور اس کو ٹھیک کر دے گی. تو اسی لیے ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ صحت مند انسانی جسموں پر پروو کی جاتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتی ہیں، اور ان میں اکثر جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ادویاتی خاص رکھتی ہیں یا زہریلی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جانوروں سے یہ دوائیں حاصل کی جاتی ہیں، مثلاً سانپ کے زہروں سے کئی ادویات بنتی ہیں، اسپائڈر کے زہر سے ادویات بنتی ہیں، بیماری کے مواد سے جو ہے وہ ادویات بنائی جاتی ہیں جن کو ہم نوسورٹس کہتے ہیں. اسی طرح منرلز اور کیمیکلز سے ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. لیکن ان ادویات کو انسانی جسم پر پروف کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ زہریلی دوا دینے سے یا یہ جڑی بوٹی دینے سے یا یہ کیمیکل کھلانے سے جسم کے اندر کون سی علامات پیدا ہوتی ہیں، یعنی کون سی بیماری کی شکل ظاہر ہوتی ہے. اب اگر ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم وہی بیماری ایک آرٹیفیشل شکل میں اس کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی ہومیوپیتھی دوا جو ہے اس کو دوا نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ایک آرٹیفیشل بیماری ہے جو جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور جسم کی وائٹل فورس کو ایک تھریٹ دیتی ہے کہ ایک بڑی بیماری حملہ آور ہو گئی ہے.
جس سے جسم جو ہے وہ اپنے مدافعتی نظام کو ٹریگر کرتا ہے اور جو معاملات ہیں وہ جسم کے اپنے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ دوا کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، جس طرح سے ایلوپیتھی ادویات ہیں یا طب کی ادویات ہیں یا ہربل میڈیسنز ہیں۔ یہ ایک طرح کا ورچوئل ڈیزیز ہے جو کہ جسم کے لیے ایک تھریٹ کاز کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہومیوپیتھی جو ہے وہ اس کو میٹھی گولیاں یا قطرے سمجھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی دوا کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ عوام الناس بھی کم سمجھتے ہیں، اور بہت سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان بھی جو ہے وہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہومیوپیتھی دوا کا میکانزم آف ایکشن کیا ہے۔ مجھے یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے جس میں کس خوبصورتی کے ساتھ ہومیوپیتھی پوری فلسفی جو ہے اس کو ایک اس فرمان میں آپ کو نظر آ جائے گا، اور پوری فلسفی اس ایک فرمان پر قربان کی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا علاج تجھ میں ہے جس کا تجھے شعور نہیں ہے، اور تیرے امراض بھی تیرے ہی سبب سے پیدا ہوتے ہیں جس کی تجھے سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور تو ایک خود کتاب مبین ہے جس کے حروف سے پوشیدہ امور کا ظہور ہوتا ہے، اور تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جرم خیال کرتا ہے حالانکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ تو لہذا بیماری کا علاج تجھ میں ہے، تمہارے اندر موجود ہے، اور وہ آپ کا وائٹل فورس ہے۔ یعنی جس طرح سے وائٹل فورس ایک غیر مادی یا غیر مرئی چیز ہے، اسی طرح سے میں نے آپ کو پچھلے اپنے لیکچرز جو ہے ان میں بتایا تھا کہ بیماری کا کانسیپٹ ہومیوپیتھی میں بالکل مختلف ہے ایلوپیتھی سے یا طب سے۔ ایلوپیتھی یا طب جس چیز کو بیماری کہہ رہی ہے، ہم اس کو بیماری کا ایفیکٹ سمجھتے ہیں، یعنی وہ بیماری کا اظہار ہے، وہ بذات خود بیماری نہیں ہے۔ بیماری جو ہے وہ بھی ایک غیر مادی اور غیر مرئی چیز ہے۔ تو اسی لیے ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ بھی پوٹنٹائزڈ فارم میں، غیر مادی حالت میں، انرجی کی فارم کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ ایک طرح سے آرٹیفیشل ڈیزیز ہوتی ہے جو جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا مقصد جو ہے وہ ہومیوپیتھی دوا کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہے، اور ہمارے ہاں عوام الناس اور خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کو ہومیوپیتھی ادویات کی کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے کم سمجھتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا تو انتہائی گمراہ کن ہے کہ ہومیوپیتھی دوا اگر فائدہ نہ کرے تو نقصان نہیں کرتی۔ ہومیوپیتھی دوا سے پہنچنے والا نقصان بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی دوا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آرٹیفیشل ڈیزیز ہے جو وقتی طور پر جسم کے مدافعتی نظام کو ٹریگر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن اگر جسم کو اس آرٹیفیشل بیماری کے لیے آپ مسلسل ایکسپوز رکھیں گے تو پھر جسم کے اندر فنکشنل تبدیلیاں بھی آئیں گی، اور اگر یہ تسلسل جاری رہے گا تو پھر اسٹرکچرل چینجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہذا ہومیوپیتھی دوا جو ہے اس کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے آپ مسلسل کبھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ دوا جو ہے اس کو کتنی، یعنی جسم کو اس آرٹیفیشل ڈیزیز کے لیے کتنی دیر تک ایکسپوز رکھنا ہے اور کب اس کو روک دینا ہے۔ تو لہذا اس لیے ہومیوپیتھک ادویات کا جو اندھا دھند استعمال ہے اس سے بھی بیماریاں پیچیدہ ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا عوام الناس کو بھی جاننا چاہیے، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان جو ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہومیوپیتھی ادویات کی اصل ماہیت کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے ایک کنٹرولڈ فارمیٹ کے اندر، ایک کنٹرولڈ طریقے سے جو مریض ہے اس کی مرض کو ٹھیک کرنے کا باعث بنتی ہیں۔
تو ہمارا مقصد جو ہے وہ جسم کو ایک لمبے عرصے تک آرٹیفیشل ڈیزیز کے لیے ایکسپوز کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر سے دورانیے کے لیے ایک آرٹیفیشل ڈیزیز کے ذریعے سے جسم کے امیون سسٹم کو ٹریگر کر کے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔